جی جناب، اللہ میاں کے باپ. ہاں یہ سورہ الکہف نکالا ہوا ہے آپ نے. اچھا سر، یہ الکہف ہے. اوکے سر. ہاں کیا پڑھ رہے ہیں آپ اس میں، کیا بتا رہے ہیں؟ میں سر پروفٹ سبزہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں. سورہ الکہف میں کون سے پروفیٹ سبزہ ہیں؟ پروفیٹ خضر ہیں. ان کا نام خضر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب نہیں ہے، ان کا نام خضری آیا ہے قرآن میں. ہاں نا، سبزی کا تو مطلب نہیں ہے حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کا ہاں میننگ. تو حضرت خضر کی ذرا اردو ٹرانسلیشن کریں، کیا بنتا ہے؟ اردو کا کوئی میننگ نہیں ہے، عربی میں آیا ہے اس میں. تب اردو بھاشا اتنی نہیں تھی، اردو بعد میں بنی ہے. تو اتنا پتہ ہونا چاہیے. باقی ساری چیزوں کی ٹرانسلیشن کیوں کی ہے؟ اچار تلنے کے لیے؟ تو بعد میں کی ہے نا، تو جو بھاشا بعد میں بنی ہے اس کا میننگ آپ پہلے میں کیسے لے سکتے ہو؟ تو سبز نہیں ہوتا اس کا مطلب؟ نہیں تو سبز کا اس کا میننگ تھوڑی ہے. جب کسی کا نام آ رہا ہے ایسے، تو آپ کا نام ایڈم ہوتا ہے تو اس کا میننگ تھوڑی ہے ایسے نکالو اس کا میننگ جو بھی نکالو. میرا میننگ ہے آپ لے لو، مجھے مسئلہ نہیں ہے. ہاں تو بس ختم. تو غلط میں تو جو چیز خضر کا سے کوئی مطلب کیا میننگ ہے ہوتا اس ہے؟ کے میں اگر اسے اردو میں جانوں گا تو کیا جانوں گا؟ پروفٹ سبز. ان کا نام ہوگا نا، نام ڈالو نا اس وقت. جو نام بھی تو اردو میں ان کا نام کا میننگ بھی خضری ہے، ان کا نام کا میننگ بھی. ہاں نا، سبز. وہ جہاں ہاں پہ بیٹھتے تھے وہاں پہ سبزہ کر دیتے تھے. ان کے پچھواڑے کے سراغ میں سے ایک ایسی گیس نکلتی تھی جو کہ زمین کو سبز کر دیتی تھی، گرین ہاں کر دیتی تھی. بدھی ہین کو ایسے ہی ان پڑھ لوگوں کو یہی سمجھ میں آتا ہے کیا. اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ قرآن میں کتنا ہی کر لو، اگر پڑھا لکھا بھی ہوگا تو وہ گنوار ہوگا تو وہ گنوار ہی رہے گا سامنے، پڑھ ہی نہیں پائے گا نا وہ. لیکن بھائی یہ تو آپ کی حدیثوں میں لکھا ہے کہ وہ جہاں بیٹھتے تھے سبزہ کر دیتے تھے. آپ حدیث کو نہیں مانتے؟ آپ بھی نہیں مانتے؟ آپ بھی حدیث کو؟ میں جہاں قرآن سے ثابت ہو رہا ہے وہ نہیں حدیثوں کو مانتا ہوں. ضعیف حدیثوں کو میں نہیں مانتا. ضعیف حدیث کو بالکل نہ مانو. میں نے کب کیا ضعیف حدیث کو مانو؟ ہاں صحیح کو تو مانتے ہو نا. ہاں تو حضرت سب جب قرآن میں سورہ الکہف میں یہ حضرت دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہاں دیکھیں دا دکھائیے. میسنجر آف اللہ سیڈ ہی واز کالڈ الخضر. ان کو گرین پروفٹ کہا جاتا تھا بیکاز ہی سیٹ آن اے بیرن لینڈ. وہ ایک وہ کیا کہتے ہیں بیرن کو، کیا کہتے ہیں ساحل؟ یہ القدیر الگ ہے، الخضر الگ ہے. ٹھیک ہے، بیرن کو یہ القدیر بنجر جگہ کا نام ہے. وہ یہ بنجر. چیزیں مت چھوڑو. بنجر وہ زمین. بنجر. اوئے 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 چپ کرے، یہ خضر ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ انگلش کے اندر انہوں نے غلط لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بیکاز وہ بنجر زمین پہ بیٹھتے تھے اور اس کو سبز کر دیتے، ہرا بھرا کر دیتے تھے. یہ تو ان ضعیف کے اندر سے خاص ضعیف قسم حدیث کے ہوگی. ضعیف حدیث. ہاں جی. سر یہ حدیث ضعیف ہے؟ ہاں جی. یہ ضعیف ہے؟ ہاں ضعیف ہے. ضعیف ہے. ہاں اب سامنے حسن ضعیف بول لکھا رہا ہوا ہے. ہوں ضعیف ہے. ہاں ضعیف ہے حدیث. آپ قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے. قرآن اوکے، کھولو ابھی واپس. قرآن پورا بچہ. یہ لے پکڑے، بخاری لے لیں. بخاری بھی ضعیف ہے. بخاری میں کیا اوتھینٹک ہے 250 سال بعد؟ پوچھ رہا ہوں کسی کو یار 250 سال بعد. بھائی، بخاری بھی میرے ضعیف ہے. بھائی میں بتا تو رہا ہوں 250 سال منہ بعد سے آپ کی کہہ مہربانی دینا سے یار دیکھیں. بخاری ہاں جھوٹا ہے ضعیف ہے، یار. ضعیف ہے. بہت ہاں ساری صحیح. حدیثیں سب بخاری میں لوگوں نے ضعیف ہے. سنا، قرآن کھولو. صحیح بخاری ضعیف ہو گئی آج. کچھ حدیثیں ضعیف ہے اس میں. صحیح بخاری ضعیف ہو گئی نا. ہاں. اوکے، اب آپ یہاں پہ بار بار خضر، آپ پروفٹ خضر کو پروفٹ خضر مانتے ہیں؟ ہاں آپ مانتے ہیں کہ وہ آپ کے پروفٹ ہیں؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ وہ آپ کے پروفٹ ہیں؟ دیکھیے قرآن میں جو حضرت میں نے خضر کے سمپل بارے میں سوال آیا ہے کیا آپ سے. وہ سن لیجیے، بتا رہا ہوں، میں نے بات آپ کر سے رہا سمپل ہوں. سوال کیا. ان کے آپ بارے میں پروفٹ خضر کو سنیے، اللہ کا پیارا جو بندہ بتایا، نہ کہ سوال جو میں نے پروفیٹ کے کیا بارے وہ میں. بات کریں. ہاں جی. کیا آپ ان کو پروفٹ خضر کو پروفٹ خضر مانتے ہیں؟ دیکھیے میں بتا تو رہا ہوں آپ کو، پیارا بندے میں لائک فرشتہ. آپ ان کو فرشتہ مان سکتے ہو. اوکے چلیں، سمپل. فرشتہ. یس. چلیں آپ پروفٹ جیسے خضر کو حضرت فرشتہ ذوالقرنین مانتے ہیں؟ فرشتے ہیں. ہاں جی. بہترین. چلیں اللہ کے باپ جی قرآن سے مجھے آیت دے دیں جہاں پہ پروفٹ خضر کا صرف نام لکھا ہو، باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں. ابھی جو سورہ کہف دیکھیے نا، سورہ اوکے کہف خضر کھولیے. صاحب، میں سر کہف کھول دیا. پروفٹ خضر کا نام دیں. ہاں آتے جائیے. کیا ہے؟ جی میں آتا جاتا ہوں. کہاں پہ آؤں؟ کون سی آیت پہ آؤں؟ رک مجھے جاؤ. پروفٹ خضر کا نام ہاں دکھانا ہے آپ میں بتا رہا ہوں. آپ اوپر تو آؤ بھیا، میں پڑھ کے بتا رہا ہوں نا. پڑھ نے. میں لو، اوپر پورا آ پڑھ گیا. لیتے ہیں نا. اوپر پڑھ لیتے ہیں. And Moses and his boy did not consist of دوسرے میں پہنچے. اور آجاؤ نیچے، تھوڑا نیچے نیچے. ابھی نیچے اسی لیے جا رہا تھا نا میرے بچے. ہاں جی میں پڑھتے ہوئے جاؤں گا نا تاکہ بتا دوں. اونچا پڑھیں، دنیا کو بھی سننے دیں. اور آگے نیچے آئیے، نیچے ملیں گے. اور نیچے ملیں مسیح گے. والا اگر اور نیچے نیچے آئیے. نہ ملے تو ہم تو کیا کریں گے؟ ابھی یہاں پہ ارے اسلام چھوڑیں بتا گے اگر تو رہا نام ہوں نہ بھائی، ملے؟ پڑھنے تو دو، ابھی بتا دوں گا نا میں کہاں ہے. میرا بچہ. جی جی پڑھیں.
जी मेरा बच्चा पढ़ेगा। और नीचे आइए, और नीचे आ जाते हैं, मेरा मछली वाला बच्चा। किस्सा खत्म हो गया। जी, वो मेरा बच्चा, मछली नहीं है वैसे, वो व्हेल है। हाँ जी, और नीचे, और नीचे आ गया मेरा बच्चा, और नीचे आ गए जी मेरा बच्चा। अरे सीधा आयत बता दो ना, और नीचे करने से अच्छा कौन सी आयत में जाना है, सीधा बता दो। चलो अल्लाह के बाप जी, आप थोड़ी देर बैठो, वेट करो, और आप प्रॉफिट खिजर का नाम जो है ना कुरान से ढूंढो, और हाँ, जब 10,000 साल गुजर जाएंगे तो नया अभी कुरान 2 जब लिख सेकंड में लेंगे, बताता हूँ, बता 2 सेकंड जब में बता देता हूँ। जब 10,000 साल के बाद नया कुरान आ जाएगा ना, तो मैं मुझे बता यार दीजिएगा, देखो सुनो, उस वक्त हिजर का नाम आ जाएगा। सुनो, आप जिससे शैतान बहुत हो गए, आप ओके अल्लाह के बाप जी, पहले ढूंढ ले, उसके बाद आइएगा। स्टार वॉलेट जी, क्या हाल है आपके? मुसलमान हैं आप? मैडम भाई, साहिल भाई, मुसलमान हैं आप? आवाज आ रहा है मेरा? मुसलमान हैं आप? हाँ नहीं मैडम भाई, मुसलमान नहीं, सर, एक 2 मिनट नॉन मोमिन, खाली एक। नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़िएगा। जी सर, नबी का आशिक सर, वेलकम सर। मुसलमान हैं आप? जी। ओके सर, जरा नाक माइक्रोफोन से पीछे कर ले ताकि आपसे बात हो सके। जी साहब, जी सर, प्रॉफिट सबस के बारे में जानते हैं आप? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं तेरा कत्ल करने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, साहिल, तू मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मिल जा, मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। अच्छा बात सुनो, कत्ल क्यों करोगे? मोमिन भी नहीं है ये, इनारे मोमिन नहीं है यार एडम ये। मोहम्मद जीशान नाम है इसका, इसका असल नाम मोहम्मद जीशान है। लग हाँ जी भाई, जाएगा वो। कैसे कैसे कत्ल करेंगे सर, बताइए। गर्दन काटेंगे और क्या। किस चीज से काटेंगे सर गर्दन? चाकू से। चाकू से? इतनी छोटी गर्दन समझे भी आपने हमारी। तो कितनी बड़ी है तेरी। अच्छा अगर ऐसा हुआ, लेकिन एक हम बनाते हैं यहाँ पे आइडिया। आप आए चाकू लेके, ठीक है, यहाँ पे मेरे साथ हों कि 10-15 गार्ड, हम आपको पकड़ लें, फिर आपको नंगा करके सड़क किनारे हम 10 के 10 बारी बारी आपका पिछवाड़ा सेकें, तो क्या जबरदस्त गेम नहीं हो जाएगी खराब? फिर क्या करेंगे आप? तुम लोग ऐसा कर ही नहीं पाओगे ना। नहीं वो तो हम कर पाएंगे ना, क्योंकि हमारे साथ ढेर सारे बंदे होंगे, आप अकेले होंगे, हमारे साथ ढेर सारे बंदे होंगे। तो मेरे साथ पूरा उम्मा है। उम्मा तो नहीं ना उम्मा लेके आ सकेंगे आप, उम्मा तो घर उम्मा रहेगी, आपको चुम्मा दे देगा। वो तो अपने बच्चों को दूध पिला रही होगी आपकी उम्मा। उम्मा उम्मा की बात कर रहा सर हूँ मैं, देखिए, उम्मा की। जिस वक्त आप यहाँ पे आएंगे और हम आपका पिछवाड़ा सेकेंगे, यहाँ से इतना बड़ा हो जाएगा, जब वो खुल के इतना बड़ा सुराख हो जाएगा, तो जन्नत जहन्नम में जब अल्लाह मियां आपके पिछवाड़े में जंजीर डालेगा, तो उसको तो आपको तो पेन ही उस वक्त नहीं होगी। 10 बंदों का ले चुके होंगे आप, और वो भी हमने 2-2 कॉन्डम चढ़ाए होंगे ताकि हमें आपकी बीमारी ना लग जाए। अल्लाह तुम लोगों की लेगा, मेरी नहीं। अच्छा अल्लाह का अच्छा अल्लाह पीनस है? लेगा। अल्लाह का पीनस है? कितना को बड़ा पीनस है अल्लाह का? अल्लाह बड़ा गे है यार, इंसानों की लेता है अल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो वो लेने से पहले थूक लगाएगा? वो मुझे पता नहीं, पर तेरा कत्ल तो अच्छा पक्का है। अच्छा अच्छा, वो अल्लाह जो है जब लेगा अपने प्राइवेट पार्ट पे, वो कंडम चढ़ाएगा या मेरी टट्टी को लग जाएगी उसके प्राइवेट पार्ट को? वो मुझे पता नहीं भाई। तो अल्लाह का प्राइवेट पार्ट है? मुझे कुछ नहीं पता, कितना मुझे बड़ा है? तो सिर्फ लेगा इतना कैसे? पता तो है। लेगा कैसे? लेगा कैसे? सुराख, तेरी गांड की सुराख में डालेगा अपना हाँ, जंजीर। वो जंजीर, अच्छा उसकी उसका जंजीर है, ढीला है, उसका लटका हुआ है, सॉलिड नहीं है, खड़ा नहीं होता उसका। अल्लाह ने कुरान और हदीसों में फरमाया है। अल्लाह ने कुरान हदीस में फरमाया कि वो लोगों की लेता है, वो जाता है उनकी बुड़ मारता है। नहीं, जो तुम जैसे मुर्तद होता है और जो उनकी बुड़ मुनाफिक होता मारता है, है, जो मुझसे काफिर से होता मुर्तद होता है उनकी बुड़ मारता है बोला। यार कितना है। गंदा नहीं हाल है तुम लोगों का यार, कितना गे है यार साला। जहन्नम नहीं में नहीं, इसलिए उसका उनकी पैर सड़ रहा है ना अभी तक। मोहम्मद सुराखों में अल्लाह से का पैर सड़ने में क्यों सड़ रहा है? इसी वजह से सड़ रहा है। वो सड़ के सड़ इसी वजह से रहा है कि वो पिछवाड़ा मारता था, उसने अपने पैर को खुद जहन्नम में डाल दिया, चलो मैं सड़ जाऊं। अच्छा चल अपना एड्रेस दे, मैं तेरे पास आता हूँ, कत्ल करके दिखा मुझे। एड्रेस दे अपना। तू जो इतना ट्रेवल करके आएगा मेरे पास, मैं खुद आया तो तेरे पास। एड्रेस दे दे, मैं खुद आता हूँ तेरे पास, तू कत्ल करके दिखा दे बस, अगर हिम्मत हुई तो। एड्रेस लाहौर दे में आ दे, जा। लाहौर में एड्रेस दे दे। अपना कैमरा खोल, अपने घर के बाहर जाके एड्रेस की प्लेट के ऊपर कैमरा कर दे जाके। मैं आ जाता हूँ।
اپنی شکل نہ دکھا مجھے, ٹینشن نہ لے, بھاگ گیا, بس ختم, ٹاٹا بائے بائے, ساحل گیا. ابھی تک عاشق رسول سنا تھا, یہ نبی کا عاشق پہلی بار سنا ہے میں نے. مطلب یہ نبی کا عاشق ہے تو نبی کیا عاشقہ ہے؟ سر ابھی تو قتل کرنے آیا تھا سالا, بھاگ گیا. قتل کرنا تھا اس نے, پھٹ کے ایڈریس دیتے ہوئے. سالے ایک نمبر کے پاگل, ڈر ڈر کے دھمکی دے رہا ہے. کون ڈر ڈر کے دھمکی دیتا ہے بھائی؟ انہیں لگتا ہے میرے کو دھمکی دیں گے سارے. پیدا تو ہو جاؤ پہلے, ماں کے اندر سے تو باہر نکلا ہو, دھمکی بھی دے دینا بعد میں. راگھو جہاں جی آتے ہیں, کہتے ہیں 65 وار 20 کے مومن ساحل بھائی آپ ہی بڑے, میں ان کی سپر چیٹ کا ستیاناش کر رہا ہوں. 65 وار 20 کے مومن فوج امت کے نام پہ گن رکھ دی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جی اللہ کے باپ جی, آپ نے آیت ڈھونڈ لی جہاں پہ حضرت خضر لکھا ہو؟ جی حضرت اللہ کے باپ جی, میں ویٹ کر رہا ہوں یار. میں نے گرین پروفٹ کے بارے میں بولنا تھا, لیکن آپ لوگ بار بار آ کے جو ہے نا گرین پروفٹ خراب کر دیتے ہیں. جی سر, آپ نے حضرت خضر ڈھونڈ لیا قرآن کے اندر کہ نہیں ڈھونڈا ابھی تک؟ ارے اسلامک ہارٹ صاحب, اوکے چلے جی, مائک ان کو خراب ہو سائڈ گیا میں ان رہنے کا دیتے ہیں. سر. ہاں وہ سر ہو ہی جاتا تھا. ہم پروفٹ گرین کو پہلے قرآن سے پڑھ لیں, پھر اس کو ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پروفٹ گرین کی گیم کیا ہے. لو بھائی لوگوں, پروفٹ گرین, حضرت پروفٹ گرین کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور یہ کیا کہتے ہیں پروفٹ گرین؟ پروفٹ گرین کہتے ہیں, اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوانوں سے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام تک پہنچ جاؤں, یا برسوں چلتا ہی رہوں. یا دیکھو ہوا کچھ یوں, اگر ہم تفسیر کے اندر دیکھتے ہیں, ہوا کچھ یوں کہ پروفٹ موسیٰ ایک دفعہ کھڑے تھے اپنے دوستوں کے درمیان. تو دوستوں میں سے کسی نے پوچھا, یا موسیٰ تیرے سے زیادہ عقل مند اور نالج والا بھی کوئی بندہ ہے اس دنیا کے اندر؟ تو موسیٰ نے اللہ سے پوچھا, اللہ میاں کیا تو نے میرے سے زیادہ بھی شاطر, چلاک, نالجیبل بندہ اس دنیا میں بنایا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے ایک, اس کا نام ہے پروفٹ گرین, حضرت خضر. تو پھر کیا ہوا کہ موسیٰ کو کہا گیا تو اپنے دوست کو پکڑ اور ایک ویل مچھلی لے, اور ویل مچھلی کو اپنے بستے کے اندر ڈال دے, اور اس کو لے کے چل جہاں پہ ویل مچھلی, اچھا نمک لگی ہوئی, بائی دا وے ساحل بھائی نمک لگی ہوئی ویل مچھلی ہونی چاہیے. اچھا نمک لگی ہوئی, نمک لگی ہوئی, ٹھیک ہے. نمک لگی ہوئی ویل مچھلی لے کے نکل, جہاں پہ ویل مچھلی زندہ ہو کے پانی کے اندر چھلانگ مار دے, سمجھ لے وہاں پہ تمہیں حضرت خضر ملیں گے. لیکن ویل مچھی کون سے بستے میں آئے گی بھائی؟ ویل ہے تھینک یو وہ, سو ویری مچ, تھینک یو سو ویری مچ. اللہ یہ میاں کیا کو فالتو گیری چالو ہے؟ ایگزیکٹلی اللہ میاں کا قرآن جب عربی لکھ رہا تھا تو اللہ میاں کو نے یہاں پہ ہاؤت لکھ دیا, الہاؤت. الہاؤت عربک کے اندر ویل کو کہتے ہیں, مچھی کو نہیں. اصل میں اللہ میاں بتا رہے تھے جونا کی بات. جب جونا کی بات ہو رہی تھی نا, تو جونا ویل مچھی کے اندر گیا تھا, کیونکہ ویل مچھی بڑی ہوتی ہے, تو اس کے اندر گیا تھا. تو وہاں پہ مچھی نہیں لکھنا تھا, وہاں پہ ویل ہی لکھنا تھا. مچھی لکھتے تو کام خراب ہو گئی تھی, جونا مچھی کے اندر کیسے جا سکتا تھا؟ لیکن جب بات آئی اس کی, ٹھیک ہے, موسیٰ والی مچھی والی بات کی, تو وہاں پہ اللہ میاں بھول گیا کہ میں نے سم کا لکھنا ہے یا سما کا لکھنا ہے. اللہ نے یہاں پہ بھی الہاؤتی لکھ دیا. تو ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں مچھی کے طور پہ, لیکن ان ریالٹی عربی کے اندر مچھی نہیں لکھا ہوا, ویل لکھا ہوا ہے. ہاؤتیہما, الہاؤت عربک میں مچھی کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہمارے جو مسلم اسکالر ہیں ساحل بھائی, میں آپ کو بتاؤں, وہ جاتے ہیں لینتھس کے, اتنی زیادہ لینتھس میں جاتے ہیں کسی طریقے سے ایکسپلین کرنے کے لیے کہ موراکن عربک کے اندر ہاؤت جو ہے وہ مچھی کو کہا جاتا ہے. ساحل بھائی موراکو اور محمد کا عربی, اچھا چلے, موراکن عربک میں اگر ہاؤت مچھی کو کہتے ہیں, تو موراکن عربک میں مجھے پھر وہ اسکالرز یہ بتائیں کہ ویل کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح بات.
تو اور یہ سعودی سے مکہ سے یہ اللہ جو ہے وہ موراکو والی عربی کیوں یوز کر رہا بھائی؟ سر مجھے سمجھ نہیں آ سکی، لیکن پھر بھی آ گئی ہے مچھی. اللہ نے ہاؤت ہی کہہ دیا کیونکہ وہ جونا والا ہاؤت تھا نا، وہاں پہ ہاؤت ٹھیک تھا، وہ ویل تھا. یہاں پہ ویل نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے اپنے بستے میں ڈال کے لے کے چلنا تھا. یہ زبردست تھا میرے لیے، ویل مچھی کو بستے میں ڈال کے لے کے چل رہا ہے. ویل، اور وہ بھی نمک لگا کے ساحل صاحب. سالٹڈ فش. ٹھیک ہے، سالٹڈ فش اس لیے بتایا گیا ہے کہ وہ 100% مری ہوئی تھی، کیونکہ اس نے عین الحیات یعنی کہ آب حیات تک پہنچنا ہے. پھر جب وہ دونوں پہنچ گئے دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر، تو وہ ویل کو بھول گئے اور اس نے اپنا رستہ بنا لیا اور دریا میں سرنگ کی طرف نکل گئی. تو وہاں پہ جب وہ دو دریاؤں کے پاس پہنچے تو آب حیات کا پانی مچھی کے اوپر پڑا، مچھی ان کے بستے سے پڑک کر کے جو ہے نا پانی کے اندر چلی گئی. ساحل پہ کیسے گئی ہے؟ پڑک کر کے. یار سٹوری کا بھی لیول ہے ساحل، لیول ہے سٹوری کا. موسا از ون آف دا بگیسٹ پروفٹ آف اسلام. اس نے اللہ میاں سے ڈائریکٹ کلام کیا، ڈائریکٹ ہم کلام ہوا ہے. قرآن خود کہتا ہے موسا سے بات کرتے ہوئے، یا موسا انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں. اللہ ڈائریکٹ کلام کر رہا ہے. وہ والا موسا آب حیات کی طرف جا رہا ہے ایک نمک لگی ہوئی مچھی کو لے کے، اور اس نمک لگی ہوئی مچھی کو آب حیات کی طرف لے کے جا کے وہاں پہ وہ گیم بنا رہے. اچھا اس میں ایڈم سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ مچھی کو لے کے جانا، وہ کہاں پہ زندہ ہو کے گر جائے گی، یہ سب کرنے سے اچھا اس مقام کا سیدھا ایڈریس کیوں نہیں بتا دیا اللہ، یا وہاں پہنچنے کے بعد سیدھا کیوں نہیں بتا دیا کہ یہی وہ جگہ ہے جب اللہ ڈائریکٹلی بات کرتا ہے موسیٰ سے؟ آب حیات کا پتہ لگ کتنی جاتا. عجیب عجیب باتیں یار، یہ کیا چل رہا ہے یہ سب؟ آب حیات کا پتہ لگ جاتا آپ کو کہ آب حیات ہے کیا. آپ سارے زندہ نہ رہ لیتے حضرت خضر کی طرح. پھر حضرت خضر آج تک زندہ ہے، آپ کو پتا ہے نا، تو پھر آپ بھی زندہ رہتے ساری عمر. خضر پدرہ غیب میں ہے سر، اس نے آب حیات پیا ہوا ہے. تو جناب یہ حضرت خضر صاحب اب مچھی نکل گئی. اچھا یہ دونوں بندے موسیٰ اور اس کا دوست، یہ دونوں مچھی لے کے نکلے ہوئے ہیں، ویل مچھی. ان کو پتہ ہی نہیں لگا ویل مچھی بستے سے نکل گئی ہوئی ہے. یہ آگے چلے گئے. اب آگے چلے گئے تو کیا ہو رہا ہے، پھر جب وہ دونوں وہاں سے آگے نکلے تو موسیٰ نے اپنے ساتھی سے کہا ناشتہ لاؤ، وہ مچھی لے کے آؤ جس پہ ہم نے نمک لگایا تھا. ہمیں تو بہت ویٹ ہو گئی ہے، سفر کی دکان ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس بندے نے کہا دیکھیے جب ہم ٹھہرے تھے نا پیچھے چٹان کے پاس، تو میں تو بھول ہی گیا مچھی کو نگاہ رکھنا، وہ مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا. تو مچھی نے تو اپنا راستہ دریا کی طرف کر لیا، وہ تو چلی ہوئی دریا میں چھلانگ مار کے نکل لی. ویل مچھی دریا میں چھلانگ مار کے نکل لی. اور کچھ بھی کرو نام ڈال دو شیطان پہ. ہاں شیطان نے بکا دیا تھا، میں دیکھا ہی بھول گیا مچھی دیکھنا. سالا شیطان نے بھی آب حیات کا پانی پیا ہوا. اچھا پھر اس کے بعد موسیٰ نے کہا یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی. ارے وہیں پہ تو ہم نے جانا تھا جہاں پہ مچھی نے پانی میں چھلانگ مارنی تھی. کمینے تو نے مجھے بتایا نہیں، یہی تو وہ جگہ تھی، یہی پہ تو میرے کو جانا تھا، تو نے مجھے بتایا ہی نہیں، باندر نہ ہو تو. اینی ہاؤ وہ جناب الٹے پیر واپس لوٹے. اب جناب موسیٰ اور اس کا ساتھی الٹے پیر جا رہے ہیں وہاں پہ. تو وہاں پہ انہوں نے پایا، کیا پایا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ جس کو ہم نے رحمت عطا کی ہوئی تھی. ابھی یہ جو ہمارے پاس ایک قرآن سے آیا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا، اللہ کا باپ جس نے اپنا نام رکھا ہوا تھا وہ کہہ رہا تھا خضر جو ہے وہ ایک فرشتہ ہے. اللہ کہتا ہے وہ فرشتہ نہیں، وہ بندہ ہے، ہی از اے ہیومن بینگ، رائٹ. اور اس کو ہم نے علم دیا ہوا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس نالج کی بھرمار ہے. میں کہتا ہوں یار اتنا نالج، اتنا نالج. موسیٰ بھی اس بندے کے سامنے بابا جی کا ٹھلو ہے کہ اللہ میاں موسیٰ کو اس کے پاس بھیج رہا ہے، جا بھائی اس کے ساتھ جا کے بات کر. یہاں پہ گیم چل رہی ہے. ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں. فاروق محمد سواگت ہے آپ کا، ویلکم. موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پہ کہ آپ مجھے سکھائیں
جو اچھی باتیں آپ کو سکھائی گئی ہیں. اب موسیٰ اس کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا, آپ مجھے نالج دیں, علم دیں. ساحل صاحب علم کا لیول دیں کہ موسیٰ سے کس قسم کا علم لے رہا ہے اس سے. اس بندے نے کہا, ہدر نے کہا, میرے ساتھ رہ کے آپ صبر نہیں کر سکیں گے, یو وونٹ بی پیشنٹ, آپ صبر نہیں مار سکیں گے میرے ساتھ. اور آپ کیسے صبر کریں گے اس چیز پر جس کو آپ کو خبر ہی نہیں دی گئی؟ یعنی کہ اگر نالج نہیں ہے آپ کے پاس صبر نہیں ہوگا. ارے ڈنگر, میں تجھ سے نالج لینے تو آ رہا ہوں, اسی لیے تو آیا ہوں کہ تجھ سے نالج لوں, تو صبر کی کیا بات کر رہا ہے؟ پروفٹ گرین, ٹھیک ہے, لیکن اینی ہاؤ کوئی مسئلہ نہیں. موسیٰ نے کہا آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے اور میں خلاف ورزی نہیں کروں گا آپ کے کسی حکم کی. موسیٰ نے اسے کہا کہ بھائی تو جو مرضی کر لے, میں صبر کروں گا, تجھے تنگ نہیں کروں گا, تجھے نہیں بولوں گا, تیرا نام کیا, میں تیرے ساتھ رہوں گا, ٹھیک ہے, تیرا کوئی حکم نہیں ڈالوں گا. اب یہ پروفٹ گرین صاحب انہیں کیا کہہ رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کریں. اس نے کہا اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو کسی بھی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھنا نہیں, یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں. اچھا ساحل صاحب, اگر میں کسی کو گرو مان کے اس کے ساتھ چلنا شروع کرتا ہوں تو ڈونٹ یو تھنک دیٹ آئی ول آسک ہم کوسچنز آن ایوری سنگل ایسپیکٹ آف وٹ ہی از ڈوئنگ؟ obviously جہاں جہاں مجھے ڈاؤٹ ہوگا یا کچھ سیکھنا ہوگا تو میں پوچھوں گا ہی نا. ایگزیکٹلی. مگر اس نے قسم لے لی موسیٰ سے اور موسیٰ نے ایگری کر دیا, تو بھائی پھر موسیٰ تو سمجھے گا کیسے, سیکھے گا کیسے؟ بولے میں خود ہی بتا دوں گا, پوچھنے کا نہیں, ٹوکنے کا نہیں. بڑے سینسیٹیو تھے خضر, بہت بہت سینسٹیو. تبھی تو ان کا نام گرین پروفٹ ہے نا. گراس کبھی آپ کو آنسر دیتی ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. ہمارے ساتھ دا جینیس صاحب جڑے ہیں. دا جینیس صاحب آپ مسلمان ہیں؟ پاپا جی غالب کمال صاحب سے کب جوڑیں گے آپ؟ سر جب غالب کمال صاحب ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے. بھائی یہ سارے ایتھیسوں کو کیا ہو گیا یار؟ ساحل صاحب یہ کون سی دنیا کے ایتھیس آ گئے یار, ان کو کیا ہو گیا یار؟ یار ایک پہلے میں پوری طریقے سے یار پہلے یہ مسئلے لگے ہوئے تھے, اسلام قبول کر لو, اسلام قبول کر لو, اسلام قبول کر لو. اب یہ سالے ایتھیس لگے, ایتھیزم قبول کر لو. ابے یار ایک کو نکال رہے ہیں دوسرا چول آ رہا ہے یار, یہ چولستانیاں کیوں چل رہی ہیں یار اس دنیا میں؟ وہ بھی کیا بولا ہو پاپا جی. پاپا جی چلو کم سے کم عزت سے پوچھتے, عزت سے تو پوچھا اس نے. یار لیول ہو رہا ہے یار, میں سمجھ نہیں آ رہی مجھے یار, یہ ہر کسی کو یہ کیا تکلیف ہے. اچھا ایک ساحل بڑی مزدار گیم ہو رہی ہے. دیکھو مزدار گیم کیا ہو رہی ہے, ہر کسی کو ایڈم چاہیے بھی, ٹھیک ہے, ہر کسی کو ایڈم چاہیے بھی, اور ہر کسی کو ایڈم چاہیے بھی اسی کی آئیڈیالوجی کے اندر, اسی کی آئیڈیالوجی کے اندر. ایڈم بھی چاہیے, ایڈم کے بغیر زندہ بھی نہیں رہنا چاہتے. نہیں یار بندہ نالج بہت ہے اس کے پاس, یہ مومنوں کا باپ ہے اور وغیرہ 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 وغیرہ, لیکن چاہیے بھی ایڈم ان کی اپنی آئیڈیالوجی کے اندر. کیوں بھائی؟ پھر تم میں اور مسلموں میں فرق کیا ہے؟ ایتھیس کو ایڈم چاہیے, ایتھیس ایڈم. سناتنیوں کو ایڈم چاہیے, سناتنی ایڈم. ناٹ آل آف دم مگر a lot of them جو کہ آلریڈی میرے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں اور اسی سلسلے میں چلا رہے ہیں. یعنی اور دوسرے جو ہیں ان کو ایڈم چاہیے, مسلموں کو ایڈم چاہیے, مسلم ایڈم, ٹھیک ہے. ہر کسی کو ایڈم ضرور چاہیے لیکن اس کی اپنی آئیڈیالوجی کے اندر ایڈم چاہیے. ایڈم اپنی مرضی سے, اپنی فری ول سے, اپنی آئیڈیالوجی کے اندر رہتے ہوئے یہ والا ایڈم نہیں چاہیے. یہ کیا گیم ہے یار؟ یہ ہمارے پاس آگے سینٹری مین جی, آپ کو نہیں نا پتا ابھی لاسٹ ٹائم جو کچھ ہو گیا ہمارے ساتھ, یہ کہہ رہے ہیں سناتنیوں کو نے کبھی نہیں کہا. یہی تو بات ہے, یہی آپ کو نہیں پتا نا. میں نے ایویں نہیں کہہ دیا نا, ہوا میں ایویں تیر نہیں مارے ہوئے میں نے, ٹھیک ہے. آپ کو پتا نہیں کہ کیا ہوا ہے پیچھے ہسٹری میں. جب میں 2 ہفتے بالکل سٹریم نہیں کی, آلموسٹ 1.5 ہفتہ, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. جب میں نے پھر ایک نارمل سٹریم کی تھی, اگر آپ نہیں آئے تو آپ کو نہیں پتا. دیر از اے گیم. جو میں لفظ بول رہا ہوں کسی وجہ سے بول رہا ہوں میرے پیارے بھائی, میں ہر بندے کی بات نہیں کر رہا. آئی ایم ناٹ گیونگ یو اے جرنل اسٹیٹمنٹ. اسی طرح جرنلی ہر ایتھیسٹ ایسا نہیں ہے, اسی طرح جرنلی ہر مسلم ایسا نہیں ہے, اسی طرح جرنلی ہر سناتنی ایسا نہیں ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ان اے جرنل اسٹیٹمنٹ. میں انہی کٹر قسم کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ اس طریقے سے حرکتیں کر رہے ہیں. آئی ایم ناٹ گیونگ اے جرنل اسٹیٹمنٹ. تو
दिस इज वेरी अमेजिंग. मैं हैरान होता हूँ बात दफा साहिल भाई. सही बात. हमारे साथ हैरी एडम साहब दोबारा साहब जो है. चाहिए भी. हैरी साहब कुछ नहीं बोलते, 30-40 सेकंड स्टूडियो में बैठते फिर निकल जाते. तो फिर इन्हें खुद ही ब्लॉक निकल करते हैं, जाते. टाइम वेस्टर है. ओके, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ब्लॉक कर दूंगा. अच्छा जी, इसने कहा अगर मेरे साथ चलना है तो किसी चीज के बारे में मुझसे ना पूछना, यहां तक कि मैं खुद ही आपको बता दूं. दोबारा चलते हैं. अब उसने प्रॉमिस ले लिया मूसा से. वो एक और आ गया, एडम ज़ोरास्ट्रियन बन जाइए. नया था मेरे ख्याल में ये जो है ना, ये इस वक्त सार्केज़म कर रहा है. हाँ, अभी तक किसी ज़ोरास्ट्रियन ने नहीं मुझे बोला था कि तू ज़ोरास्ट्रियन बन जा. अभी तक वहां से लफ्ज नहीं आया था ये. गुड वन, गुड वन. अच्छा जी, फिर वो दोनों चल पड़े, यहां तक कि जब वो दोनों सवार हुए एक कश्ती में. लो जी, अब मूसा और हिजर, इन दोनों की गेम सेट हो गई है. दोनों चल पड़े हैं. मूसा ने कसम खा ली है, भाई मैं नहीं बोलूंगा. हिजर ने कहा है कि ठीक है, तू नहीं बोलेगा, लिहाजा तू मेरे से चल सकता है. एक कश्ती में सवार हुए. इस कश्ती में उसने, जब वो अपनी जगह पे पहुंचे तो उसने कश्ती में सुराग डाल दिया. जिस कश्ती में वो गए थे उसने इस कश्ती में सुराग डाल दिया. मूसा ने कहा, ये आपने क्या फाड़ दिया ताकि गरक कर दे इसके तमाम सवारों को? ये तो आपने बहुत ही गलत काम किया. यार साहिल, मैं तेरे साथ कहीं जाऊं और तू उस कश्ती में या उस गाड़ी में, जिस गाड़ी में हम सवार हैं, उसमें तोड़फोड़ कर दे, सुराग कर दे, मैं तो ये बोलूंगा नहीं क्या कर रहा है बे. आप पेट्रोल की टांकी में माचिस जला के डाल दूंगा तो तुम बोलोगे ही ना. ऑब्वियसली. ये क्या कर रहा है तू. तो आगे से हिजर क्या जवाब देता है, बड़ा मजेदार जवाब है. इसने कहा, मैंने कहा नहीं था तुझे सब्र नहीं होगा. बंदा पूछे यहां पे सब्र वाली क्या बात है. एनी हाउ, आगे चलते हैं. मूसा ने कहा, आप मेरा मुआवजा ना कीजिए, मैं भूल गया था. सॉरी 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 खिजर जी, सॉरी, मैं नहीं पूछूंगा. आप जितनी मर्जी कश्तियां तोड़ ले, मैं नहीं पूछूंगा, सॉरी. लो जी, आगे चलते हैं सबज नबी के बारे में. फिर वो दोनों चल पड़े, यहां तक कि इनकी मुलाकात हुई एक लड़के से. वो चले तो एक उन्हें छोटा लड़का मिला, तो प्रॉफिट ग्रीन ने इसको कत्ल कर दिया. लो जी, प्रॉफिट ग्रीन को एक छोटा लड़का मिला, उसने पकड़ के उसे कत्ल कर दिया. मूसा ने कहा, हेलो, एक मासूम जान को किसी जान के बदले के बगैर ही कत्ल कर दिया तूने, ये क्या बकवास कर रहा है. अब साहिल तू मेरे साथ चले और तू किसी को कत्ल ही कर दे, और वो भी छोटे बच्चे को, मासूम बच्चे को, 4-5 साल के, तो क्या करेगा. मैं सवाल तो करूंगा ही. अबे क्या कर रहा है, बंदा ही मार दिया तूने. पहले तूने कश्ती तोड़ी थी, अब बंदा मार दिया, बच्चा वो भी छोटा. गालियां दूंगा मैं तो, गाली देगा ना, भगा दूंगा. लेकिन मूसा क्या कहता है, इधर कहता है, आपको सब्र नहीं होगा, मैंने बोला था ना तेरे को सब्र नहीं होने वाला. मूसा क्या कहता है, सॉरी 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 सॉरी, ना अब नहीं करूंगा, सॉरी प्लीज, आखिरी दफा, लास्ट चांस दे दे. तू 2-3 और बच्चे मार ले, कोई मसला नहीं है, लास्ट चांस दे दे, अब नहीं बोलूंगा, लास्ट चांस, लास्ट चांस, सॉरी, लास्ट चांस. ओके. फिर वो दोनों चल पड़े, यहां तक कि जब बस पहुंचे एक बस्ती के लोगों के पास, तो उन्होंने खाना मांगा. लो जी, बस्ती में गए, एक जगह पे गए, वहां पे खाना मांगा उन्होंने. बस्ती उन्होंने खाना नहीं दिया, चलो देख लो, पागल के बच्चे हो, पता नहीं कहां से आ गए, डंगरो, निकाल दिया दोनों को. तो उस बस्ती के कोने में दोनों जा रहे थे, तो एक दीवार पड़ी हुई थी जो गिरने लगी थी. मूसा ने हाथ का इशारा किया और हिजर ने हाथ का इशारा किया और दीवार फटाफट मैजिकली सीधी हो गई. ठीक है. अब मूसा ने कहा, यार इन्होंने तुझे खाना तक तो दिया नहीं है, तो कम से कम ये दीवार तूने जादू से सीधी की है, इसके पैसे तो ले लेता. मैजिकली सीधी की है भाई दबे, मैं बताता हूं, ये मैजिकली सीधी की है. लेकिन अब के जो है ना, हिजर तप गया. उसने कहा, बस खत्म, टाटा, बाय बाय, जुदाई का वक्त आ गया, अब अच्छा, आप और मैं नहीं चल सकते. एडम सॉरी सॉरी, वो नीचे वाली वर्ड्स में उजरत के लिए वर्ड क्या यूज हुआ है अरबी में? उजरत, सेम वर्ड, उजरन, अजरन.
أجرا. یہ وہی لفظ ہے جو کہ شادی کے ٹائم پہ آپ اجرت دیتے ہو ہاں اپنی بیوی کو. اسی سیم وجہ ورڈ سے سیم, پوچھا میں نے. بالکل سیم ورڈ سیم ورڈ. سر اجرت تو سر اسٹینڈرڈ ورڈ ہے نا یار, تو سیم ورڈ. اچھا اس ادھر نے کہا آپ جدائی کا بس ختم, ٹاٹا بائے بائے, یو گیٹ لاسٹ, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ود می, بائے بائے. آپ سے صبر نہیں ہو رہا. اب موسیٰ نے اسے پوچھ لیا بھائی تو پھر بتا دو دے, ٹاٹا بائے بائے تو ہو گیا, بتا دو دے. اب ہجر اسے بتاتا. اب سارے لوگ ذرا سنیں, یہاں پہ میری کچھ حجتیں آنے لگی. جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے تو وہ غریب لوگوں کی کشتی تھی, غریب لوگوں کی کشتی تھی. اب سنیے گا, غریب لوگوں کی کشتی تھی جو محنت مزدوری کرتے تھے بیچارے دریا میں. تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ آئے جو ہر کشتی کو اپنے قبضے میں کر رہا تھا وہ آ کے نہ لے لے. ساحل دنیا میں کوئی بھی بادشاہ ایسا دکھا دو جو غریب لوگوں کی سٹوپڈ غریب کشتی اپنے قبضے میں لیتا ہو. از دیر اینی کنگ, مجھے بتائیں دنیا کا کون سا بادشاہ ہے؟ کبھی آپ نے یار کبھی ہمارے ساتھ جتنے ویورز بیٹھے ہیں اگر وہ کبھی مچھی پکڑنے والی کشتیوں کو دیکھیں غریب لوگوں کی, کیا اس کشتی کے اندر 2 ٹکے کی بھی کوئی اوقات ہوتی ہے کہ اس علاقے کا بادشاہ روز جا کے وہاں پہ پہنچے اور غریب لوگوں کی کشتیاں پکڑ کے اپنے قبضے میں کر رہا ہوں؟ Why would a king do that? اگر کنگ ایسا کچھ کرے گا ابھی تو کس کے ساتھ کرے گا؟ وہ بگ شپ کے ساتھ کرے گا جو کہ بڑے بڑے شپ ہے جس کو وہ شاید اپنی جنگ کے لیے یوز کر سکتا ہو اگر اس کی کوئی جنگ ہو رہی ہو. Why would he do that with a small fish of a poor person? یہ مسلموں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی ساحل بھائی کہ یہ ایک فیک کہانی؟ بالکل, اور سینس بھی نہیں بناتی ہے, کوئی سینس نہیں بناتی. یہ بچوں کو جو ہے نا بیڈ ٹائم سٹوریز کے طور پہ سنائی جا سکتی ہیں 5-6 سال کے بچوں کو, لیکن ایک ایڈلٹ کو ایز اے قرآن ایک اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب کے طور پہ نہیں پڑھائی جا سکتی. اور ابھی ہم اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں, ابھی میں تفسیر کے اندر نہیں گیا. We are reading the book as is. Who in the world in the right mind as a king will try to capture a poor fish of a poor man, a ship of a poor man, boat. not a ship, boat. لکڑی کی بنی ہوئی چول سی کشتی کون پکڑے گا؟ جبکہ کہا جا رہا ہے وہ غریب لوگوں کی تھی, امیر لوگوں کی نہیں تھی. وہ کئی وائٹ کلر کی پپو فش بوٹ نہیں تھی. اب آپ امیجن کرو اس میں سوراخ کر دیا, جو غریب بندہ تھا وہ تو پھر کشتی کے ساتھ اب کچھ نہیں کر سکتا, کشتی تو پھر تم نے خراب کر دی. اب وہ بیچارہ پہلے کشتی صحیح کرے گا, صحیح کر کے جب وہ دوبارہ سیکنڈ ٹرپ کرے گا تو پھر بادشاہ پکڑ لے گا. اگر بادشاہ واقعی میں اتنا ہی غریب اور چول بادشاہ ہے کہ وہ لوگوں کی کشتیاں چوری کرتا ہے, تو جب وہ صحیح کر کے دوبارہ چلے گا یا شاید صحیح کر کے بھی نکلنے کی کوشش کرے گا تو پھر بادشاہ پکڑ لے گا. اور اگر وہ صحیح نہیں کرے گا تو ویسے ہی اس کی کشتی گر گئی, ڈوب گئی, ختم, ٹاٹا بائے بائے. سو ان اینی کیس تو نے کشتی ڈبو دی یا بادشاہ نے چوری کر لی, بات تو ایک ہی ہے. اور اگر اسے صحیح کر دی ہے تو بادشاہ تو پھر پکڑ لے گا. یہ کون سا چور بادشاہ ہے؟ کیونکہ محمد خود چور چکا تھا جیسا کہ ہمیں پتا ہے, ڈاکے ڈالتا تھا, لہذا محمد ایز اے بادشاہ جو کہ ڈاکے ڈالتا, لہذا وہ ہر بادشاہ کو ڈاکو ہی سمجھتا ہے. Do you guys understand what I'm saying here? This is a very important point. You need to realize that. ڈاکو کے لیے سب ڈاکو ہوتے ہیں. اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں. آئی تھنک یہ پوائنٹ ویری کلیئر تھا. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین دونوں مومن تھے, تو ہمیں خدشہ ہوا کہ وہ شرکشی اور ناشکری سے ان پہ تعدی کرے گا. اچھا ناؤ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. بچے کو کیوں مارا گیا؟ ساحل صاحب بچے کو کیوں مارا گیا؟ ڈاؤٹ پہ
ڈاؤٹ پہ نہیں, قدر پہ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اسلام ڈاؤٹ نہیں سکھاتا, اسلام قدر سکھاتا ہے. قدر کے اوپر دیکھیں, اس بچے کی تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا کہ وہ اپنے پیرنٹس کو خراب کرے گا. نہیں, پھر خدشہ کا ورڈ نہیں آتا نا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کانٹرڈکشن کہہ رہے ہیں, کانٹرڈکشن ہے, بالکل کانٹرڈکشن ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ گیم یہ ہو رہی ہے کہ تقدیر ان ریالٹی جو مسلمان اس کو کہتے ہیں. آپ کی بات اگر ہم لفظوں کے اوپر جائیں تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم خدشے کے اوپر جائیں تو پھر تو یہ اور بھی بڑی خراب بات ہے, کیونکہ آپ نے خدشے کے اوپر بچا مار دیا. دیٹس ایون مور پرابلمٹک. یہ تو بہت بڑا پرابلمٹک ہو گیا. سمجھ لگی آپ کو؟ کیونکہ یس خدشہ بھی لکھا ہوا ہے, ہمیں ڈر تھا. اچھا, میں اس میں تھوڑی سی حجت کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میں نے یہ کیوں بولا تھا میں وہ بتاؤں آپ کو. ہم ذرا بک آف ڈیسٹنی کے اوپر ذرا کچھ چیزیں پڑھتے ہیں. صحیح مسلم سے بک آف ڈیسٹنی کے اوپر. ایک سیکنڈ دیجیے گا. ایکچولی اس کو اگر براڈ سینس میں اگر ایک لائن میں کہنا ہے تو یہ پوری سٹوری نان سینسیکل ہے. ایگزیکٹلی. اوکے, یہ حدیث ڈفرنٹ آ رہی ہے. ایک سیکنڈ, میں ذرا اس حدیث کو صحیح کرتا ہوں. ایک سیکنڈ دیجیے گا. 46 نمبر کی نہیں چاہیے مجھے ابھی, پہلے مجھے یہ چاہیے. ایک سیکنڈ. نہیں, اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں پہلے. دا بک آف ڈیسٹنی آف صحیح مسلم. نو بیبی از بورن بٹ اپون فطرہ. کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا کہ وہ فطرہ پہ پیدا ہوا ہو. It is his parents who makes him Jews or Christian or a polytheist. یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو جو, کرسچن یا پولیتھیسٹ کرتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے فطرہ والی, آپ سب جانتے ہیں. مجھے یہ بتائیں ساحل صاحب, اگر اس کے ماں باپ اچھے مومن تھے تو یہ بچہ پولیتھیسٹ یا جو کرسچن کیسے ہو جائے گا؟ بائی دا وے, موسیٰ کے زمانے کی بات ہو رہی ہے, اس وقت نہ جو ہے نہ کرسچن ہے. ابھی جو, کیونکہ جو ورڈ کمز فرام جوڈا, ٹھیک ہے. ابھی جوڈا پیدا ہی نہیں ہوا, ابھی موسیٰ ہے, ٹھیک ہے. ابھی جوڈا پیدا ہی نہیں ہوا ہے. تو اب مجھے بتائیے, نہیں موسیٰ لیویٹیکل ٹرائب میں سے ہے, اوکے چلیں چھوڑیں. اینی ہاؤ, تو جو ابھی کرسچن تو آیا نہیں ہے. اینی ہاؤ, اور پولیتھیسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے مجھے بتائیں کہ یہ تو پھر خلاف حدیث ہو گئی بات جو اس نے قرآن میں کر دی. اب اس کا مطلب ہے قدر کی جتنی بھی حدیثیں انہیں ٹھٹے میں پھینک دینا چاہیے. آپ کو ٹھٹے میں پھینک دینا چاہیے. پھینک دینا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل. اوکے, لیکن یہاں پہ گیم ذرا ڈفرینٹ ہو رہی ہے.